جی ویورز، آج کی جو میری ویڈیو کا ٹاپک ہے آپ لوگوں نے ٹائٹل پہ تھمبنیل پہ دیکھ لیا، اور یہ جو ٹاپک ہے میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کی جو آٹزم جرنی ہے اس سے آٹزم سے اتنا نہیں سیکھا جتنا یہ جو ایک ٹاپک ہے اس نے مجھے بالکل کمپلیٹلی چینج کر دیا۔ میں اس ٹاپک پہ آج بات کروں گی، اور میں بالکل جانتی ہوں کہ جو میری فیملی اور میرے جو فرینڈس ہیں وہ بالکل یہ اوپینین رکھتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یا یہ آٹزم سیریز میں یہ ٹاپک انکلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بٹ میرے نزدیک جہاں میں بہت ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی یہ آٹزم سیریز شیئر کر رہی ہوں، میرے بیٹے کی آٹزم سیریز تب تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتی جب تک میں اس ٹاپک پہ بات نہ کروں۔ تو آج کی ویڈیو اینڈ تک کمپلیٹ دیکھیے گا۔ میں شیئر کروں گی کہ جب ہم کسی مشکل یا تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہمارے ارد گرد کے کچھ لوگ، سوسائٹی، ہمارے معاشرے کے کچھ لوگ کیا رول پلے کرتے ہیں، اور کس طرح سے ہم لوگوں کو اپنے آپ کو مضبوط اور اسٹرانگ رکھنا پڑتا ہے۔ تو میں نے اس جرنی میں، اس سفر میں بہت کچھ سیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترکی سے السلام علیکم۔ میرا نام ہے ملیحہ عارف، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جی ویورز، میری بس آٹزم سیریز اب بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، اور آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہوں گی کہ جب ہم کسی مشکل اور تکلیف میں ہوتے ہیں تو یہ جو ایک میرے نزدیک ہر انسان کا روحانیت، ایک اسپریچولزم پر ایک اپنی ڈیفینیشن، ایک اپنا اوپینین ہے، ایک اپنی ایک ڈائریکشن ہے۔ ہم اس پر نہیں ڈیبیٹ کر سکتے، بٹ اوورآل ہم جس معاشرے سے، ہم جس سوسائٹی سے بلانگ کرتے ہیں، وہاں پر آپ کو ہر طرح پہ، ہر جگہ پہ کرپشن ملے گی، ہر جگہ پر دوغلا پن ملے گا۔ اب ہمیں وہاں پہ اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے۔ نارمل ہم اپنی روٹین لائف کی، جنرل لائف کی بات کریں تو بڑا مشکل ہے، بٹ اگر ہم کسی بہت شدید تکلیف سے گزر رہے ہیں اور پھر وہ بچوں کی تکلیف ہو، تو یہ بہت ایک سنبھلنے والے سنبھل جاتے ہیں، سبق سیکھنے والے سیکھ جاتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر کسی نے ڈی ٹریک ہونا ہو اور غلط کام کی طرف کوئی چلا جائے تو بالکل چانسز ہوتے ہیں۔ میری ویڈیو کا ٹاپک بالکل آج بالکل یونیک اور ڈیفرنٹ ہے، بٹ مجھے اس ٹاپک پہ بات کرنی تھی۔ ابھی تک آپ لوگوں نے میری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کا بٹن دبا دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور آخر میں نوٹیفیکیشن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ویورز، میرے جو یہ بیٹے کا آٹزم سیریز کا جرنی تھا، اس نے مجھے بالکل سر سے پاؤں تک ٹرانسفارم کیا۔ اگر میں پیچھے مڑ کے دیکھوں تو اس وقت کی ملیحہ میں اور اس وقت کی ملیحہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت زیادہ ایک اپنے خود کے اندر بدلاؤ تھا، چینج تھا۔ بٹ یہاں پہ میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ جہاں کافی مدر سے، لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے، اگر میں ان سب ماؤں سے، ان سب مدر سے مخاطب ہوں جن کے بچے آٹسٹک ہیں، یا کسی بھی اولاد کسی طرح کی بھی کوئی ڈس ایبلٹی فیس کر رہی ہے، اپنے ذہن میں، دماغ میں، کسی بھی اپنے وجود کے کسی بھی کونے میں یہ بات مت لائیے گا کہ خدا نخواستہ آپ نے کوئی گناہ یا آپ نے کوئی غلطی کی ہے جس کی سزا آپ کو مل رہی ہے۔ یقین کریں، ہمارا یہ جو لوگ ہمارے دماغ میں جو یہ سوچ اور خیال ڈال دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے لوگوں کو آزمائش کے لیے چنتا ہے۔ اگلی ڈیبیٹ یہ بھی آتی ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ سزا ہے کہ آزمائش ہے۔ جو کوئی ایک ڈیفیکلٹ لائف کا ٹائم آپ کو اللہ سے قریب کر دے، وہ سزا نہیں ہو سکتی، وہ بالکل آزمائش ہی ہے۔ تو جس طرح ابھی میری جاننے والوں میں کچھ فیملی کے ہی کچھ لوگ ہیں، کچھ جاننے والے لوگوں میں کچھ لوگ اسی طرح آٹزم ریلیٹڈ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، یا اور بھی کچھ جانے، مطلب کچھ فیملی فرینڈز ہیں، اس طرح بات ہوتی ہے تو ایک اوپینین ملتا ہے کہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، باقی سب کو گائیڈ کرنے، اپنی نظر سے، اپنی سوچ سے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، بٹ ان کا یہ کہہ دینا باقی سب مدرس کو کہ جی آپ جا کے اپنے گناہوں کی اور غلطیوں کی معافی مانگے، آپ نے ضرور کوئی گناہ، کوئی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے آپ یہ مشکل سے گزر رہی ہیں۔ خدا نخواستہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کیا ڈائریکشن، کس راستے، کس منزل پر پہنچانا چاہ رہا ہے، اور یقین کریں
غور سے میری بات سنیے گا، جب آپ کسی تکلیف یا مشکل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو آپ کے سینسز اور سٹرونگ ہو جاتے ہیں، آپ کو جو میسج مل رہا ہوتا ہے وہ اور واضح طریقے سے نظر آ رہا ہوتا ہے، کلیئر نظر آ رہا ہوتا ہے، بٹ ہم اس کو اندیکھا کر دیتے ہیں۔ جب آپ اس مشکل سے تکلیف سے گزر رہے ہیں، آپ کے اولاد کی، اپنے بچے کی کسی تکلیف سے گزر رہے، میں اس آج کی ویڈیو میں جنرلی بات کروں گی۔ آٹسٹک میری سٹوری ایک آٹسٹک بچے کی سٹوری ہے، بٹ آپ اپنے اولاد کی کسی بھی تکلیف سے گزر رہے ہیں، آپ غور سے اگر نوٹ کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج مل رہا ہوتا ہے کہ اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے، اللہ آپ کو کس جگہ پہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ آپ کو کیا کرتا دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کی یہ مشکل ختم ہو جائے۔ پر ہمیں وہ سب اتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، یا ہم اس طرف جانے سے ہچکچاتے اور گھبراتے ہیں، اور ہم پھر جان بوجھ کر اس دنیا میں جاتے ہیں، اس راستے پر موجود ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں بالکل بھی سکون نہیں مل رہا ہوتا۔ تو یہ ہم پر ہے کہ ہم اس میسج کو، وہ جو دیوار پہ لکھی تحریر ہے، ہم اس کو کتنی جلدی پڑھ لیں، اس میسج کو سمجھ جائیں، اس منزل پر جلدی پہنچ جائیں، اور پھر دوسری آپشن یہ ہے کہ ہم بار بار ایک ایڑیاں گھسیٹ کر ہم کہتے رہے کہ نہیں نہیں، وہ جگہ میرے لیے نہیں ہے، میں وہاں نہیں جا سکتی، وہ جگہ بڑی مشکل ہے۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو، جن کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، جن کی آواز اللہ کو سننا پسند ہے، جن کی التجا، جن کی دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ انہی کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اور اگر آپ لوگ غور سے اپنے بچوں کی تکلیف کو دیکھیں تو یہ بچے اللہ کی طرف سے کہتے ہیں گفٹڈ چائلڈز ہیں، یہ بلیسڈ ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ سے، آپ ماؤں کا، فادرز کا تو اپنا کنیکشن ہوگا ہی، یا کنیکشن بنے گا اس تکلیف کے بعد، آپ کے بچوں کا ایک اپنا الگ یونیک کنیکشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ آپ اس کو اگر کھوجنا یا ڈھونڈنا شروع کریں تو آپ لوگ حیران پریشان رہ جائیں گے کہ میری تو یہ حیثیت اوقات نہیں تھی کہ میرا بچے کا اللہ تعالیٰ سے اس لیول کا کنیکشن ہو۔ تو میں اس ٹاپک پہ، میری جب یہ پرابلم سچویشن شروع ہوئی، جب میرا بیٹا چھوٹا تھا، تو آپ کو سوسائٹی میں ڈیفرنٹ قسم کے میسج ملتے ہیں، ڈیفرنٹ قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ میں اگر اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بات کروں تو میری مدر کی سوچ بالکل فرق تھی۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید میں برحق ہے، موجود ہے کہ نظر لگتی ہے، جن ہے، جادو ہے، بندش ہے، جو بھی ہے، یہ اس کا ذکر موجود ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ بٹ اگر میں اپنی فیملی کی بات کروں تو اوور آل میرے خالی مدر نہیں، دونوں جو پیرنٹس ہیں، ماما بابا، ان کا کبھی بھی ان چیزوں پر بلیف نہیں تھا۔ میرے پیرنٹس صرف اس بات کو جانتے تھے کہ اگر نماز پڑھی جائے، قرآن مجید جس گھر پہ پڑھا جائے، تلاوت ہو، نماز ہو، وضو ہو، تو کوئی پریشانی نہیں آ سکتی، یہ پاسبل نہیں ہے۔ پھر اگر کچھ آئے گی بھی تو وہ آزمائش ہوگی۔ بٹ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہمارے ارد گرد کے لوگ ہمارے کانوں میں الگ یونیک قسم کی باتیں ڈالتے ہیں۔ فار ایگزامپل، کوئی ماں اب تکلیف سے گزر رہی ہے تو اس کو یہ کہہ دینا کہ ضرور تم نے کوئی غلط کام کیا ہوگا، اس کے ماں باپ نے کوئی غلط کام کیا ہوگا کہ یہ تکلیف برداشت کر رہی ہے۔ یہ کہہ دینا کہ اپنے بچے کو چیک کراؤ، ایسا تو نہیں کہ تمہاری سسرال یا تمہاری بہو، تمہاری نند نے، بھابھی نے، کسی نے کچھ تم سے جلیسی میں تمہیں تکلیف میں ڈالا ہوا۔ تو اس طرح کی بے شمار باتیں ہم اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں سنتے ہیں۔ میں نے بھی سنی اور میں بھی اس پروسیس سے گزری۔ میں لاہور میں تھی، میرے ہسبینڈ کے بڑے کلوز ایک کانٹیکٹ ہے بائی پروفیشن، وہ بزنس مین ہے، بٹ یس وہ ان معاملوں کے علم رکھتے تھے۔ جب میں اس لیول پہ موجود نہیں تھی، میچورٹی کے اس لیول پہ موجود نہیں تھی، تو میں نے بھی ان باتوں کو سن کر تنگ آ کر میں نے ہسبینڈ سے ضد کرنے کہ مجھے کہیں پہ لے جائیں کہ میں چیک کرواؤں کہ ایسا تو نہیں کہ امات میں کوئی پرابلم ہے۔ بٹ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ان کو ہم حافظ صاحب بلاتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میرا وہم ہے، انہوں نے بھابھی کر کے مجھے ایڈریس کیا کہ ویسا کچھ بھی نہیں، میرا وہم ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اینی ویز، آہستہ آہستہ جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، میں پاکستان سے استنبول آ گئی، ٹرکی آ گئی، تو میں اپنی یوٹیوب کے ایک ویڈیو کا تھمبنیل آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین پر شیئر کروں گی کہ تقسیم اسکوائر، استنبول کا ایک ایریا ہے، اس کو کہتے ہیں تقسیم اسکوائر۔ وہاں پہ ایک مسجد بنوائی پریزیڈنٹ اردوان نے، اور میں اپنے یوٹیوب کے چینل کے لیے وہاں پہ ویڈیو بنا رہی تھی۔
اور سچویشن یہ تھی کہ عماد کا میں ہر وقت ہاتھ پکڑتی تھی بیکاز وہ بھاگ جاتا تھا، اور پھر اس کے پیچھے بھاگنا میرے لیے زیادہ مشکل تھا، تو میں اس کا ہاتھ چھوڑتی ہی نہیں تھی۔ تو میں نے یہ ایک سیٹ اپ کیا کہ بڑے بیٹے عمر کو کہا کہ وہ فاتح کا اسٹرالر پریم ہینڈل کرے باہر مسجد کے باہر والے صحن میں، احاطے میں، اور میں عماد کا ہاتھ پکڑ کے ویڈیو بناؤں گی مسجد کے اندر۔ اور میں عماد کا ہاتھ پکڑ کے ویڈیو بنا رہی تھی تو جو مسجد کے گارڈ تھے، سیکورٹی گارڈ تھے، وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے بچے کو کوئی پرابلم ہے، آپ نے اس کا ہاتھ اس طرح کیوں پکڑا ہے اور کیوں آپ کا بچہ ڈسٹرب ہو رہا ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ وہ تھوڑا سا اس کا پرابلم ہے، آٹزم کا میں نے بتایا، اور میں نے کہا کہ میں نے ہاتھ اس لیے پکڑا ہے کہ باقی نمازی ڈسٹرب نہ ہو۔ تو انہوں نے مجھے ایجڈ تھے، ایج میں بہت زیادہ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ بچے کا ہاتھ چھوڑ دیں۔ تو اس ٹاپک پہ بعد میں بات کروں گی۔ ٹرکی میں، استنبول میں، یہاں کے ماحول اور یہاں کے معاشرے کا سیٹ اپ بالکل فرق ہے۔ یہاں پر اس بات کو انکریج کیا جاتا ہے کہ بچے مسجد میں آئیں، اور ایسا بالکل بھی تصور نہیں کیا جاتا کہ بچوں کی وجہ سے کوئی ڈسٹربنس ہوگی، بلکہ یہ بات زیادہ معیوب سمجھی جاتی ہے کہ بچہ مسجد سے باہر بیٹھا ہو اور اندر نہ آئے۔ تو اینی ویز میں نے عماد کا ہاتھ چھوڑا، اور ایز آلویز وہ جمپ کرتا، تھوڑا شور کرتا، آوازیں نکالتا، وہ مسجد کو ایکسپلور کرتا رہا۔ ان جو اس مسجد کے سیکورٹی گارڈ تھے، اس زمانے میں مجھے ٹرکش لینگویج آتی تھی، انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بھی سیم جو ہمارے پاکستان میں رہتے ہوئے جو لوگوں سے میں نے بات سنی، انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے آپ کے بچے میں کوئی پرابلم ہے۔ جس طرح پاکستان میں ہم قاری، مولوی، مفتی بولتے ہیں، تو یہاں پر ٹرکش لینگویج میں، زبان میں اس کو بولتے ہیں ہوجا بولتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی ہوجا کو کانٹیکٹ کریں اور آپ کے بچے کا علاج ہوگا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میں اس ٹائم جس ایریا پہ رہتی تھی، انہوں نے مجھ سے آف کورس میری ڈیٹیلز لی، تو انہوں نے کہا کہ بیٹی اگر آپ گھر کے پاس ہوتی تو میں آپ کو خود لے جاتا کہیں پر۔ اینی ویز انہوں نے کانٹیکٹ نمبر شیئر کیا، مجھے فیس پے کی میں نے۔ اس سارے پروسیس میں ایک بات ضرور بتاتی چلوں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کی خاطر کام کرتے ہیں، جو اللہ کو اپنے دماغ میں، اپنے دل میں رکھ کر لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر کبھی یہ دنیاوی معاملے نہیں ہوتے۔ ہدیہ ہوتا ہے، وہ آن ڈیمانڈ نہیں ہوتا۔ اگر آپ خوشی سے، دل سے، اپنی خوشی سے کسی کو کچھ دینا چاہیں تو وہ ہدیہ کنسیڈر ہوتا ہے، پیمنٹ یا فیس کی تقاضے نہیں ہوتے ان معاملوں میں۔ بٹ اینی ویز ان ہوجا کو میں نے کانٹیکٹ کیا، وہ ٹرکی کے شہر ایک انطالیہ وہاں پہ ہوتے تھے۔ انہوں نے مجھے کچھ چیزیں بھیجی، آب زمزم اور زعفران کے رنگ سے لکھی کچھ قرآن مجید کی آیتیں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پانی میں گھول کر بچے کو پلانی ہے۔ اینی ویز وہ پروسیس میں نے پورا سارا کمپلیٹ کیا، بٹ بیٹے میں کوئی افیکٹ، کوئی چینجز مجھے نہیں نظر آئی۔ تو بات بتانے کا مقصد ہے کہ آپ کو اس طرح کے ڈیفرنٹ سچویشنز ملی مجھے۔ میں جو یہ بات بتا رہی ہوں، جب آہستہ آہستہ مجھے لوگوں نے اس طرح کہنا شروع کیا، تو ایک ٹائم مجھ پر ایسا آیا کہ میں بلیو کرنا شروع ہو گئی تھی کہ ضرور واقعی عماد میں کوئی پرابلم ہوگا، کوئی جن ہوگا، کوئی جادو ہوگا، کوئی نظر ہوگی کہ عماد ایسا ہے۔ ایک بات ایک انسان کہے تو بات سمجھ آتی ہے، ایک یہ بات اتنے لوگ کہہ رہے ہیں، اور پھر پاکستان سے اٹھ کے میں ٹرکی آ گئی ہوں، یہاں پہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں، تو ایسی کیا بات ہے جو لوگوں کو نظر آ رہی ہے اور مجھے نہیں نظر آ رہی؟ پھر جاننے والوں میں ایک فیملی تھی ہماری، جب کہیں نہ تو آف کورس بیٹے کا ذکر ہوگا، جہاں لوگ بیٹے کو دیکھیں گے، آبزرو کریں گے، تو اپنی ججمنٹ ضرور پاس کی جاتی ہے۔ تو ایک فیملی نے مجھے کہا کہ جی ان کے کچھ جاننے والے ہیں کوئی، تو وہ وہاں سے علاج کرواتے ہیں، تو آپ بیٹے کا علاج کروائیں۔ آف کورس میں اس ٹائم جس حالت اور سچویشن پہ تھی، مجھے جب کبھی کوئی آپشن نظر آتی تھی، میں اس آپشن کو اویل کرتی تھی، بیکاز مجھے ہوتا تھا کہ میں کبھی فیوچر میں کبھی ریگریٹ نہ کروں کہ میں نے کوئی آپشن اویل نہیں کی، میرے سامنے کوئی بات ہوئی، کوئی ذکر ہوا اور میں نے کہہ دیا کہ نہیں تھینک یو، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو جب کبھی ایسی کوئی سچویشن ہوتی تھی، میں ہر آپشن یوز کرتی تھی۔ تو وہ جو کانٹیکٹ مجھ سے شیئر کیا گیا، میں اپنی فیملی کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یا ذکر دے دوں، حالانکہ اس ٹاپک پہ بات نہیں ہونی چاہیے، بٹ بیک گراؤنڈ دینا ضروری ہے کہ جو اگلی میں بات کری میں حنفی فقہ سے بلانگ کرتی ہوں، میں سنی ہوں۔ تو جس کانٹیکٹ مجھے انہوں نے شیئر کیا، تو وہ کوئی شاہ صاحب تھے، ان کا جو ان کو ایڈریس کیا جاتا تھا وہ شاہ صاحب تھے، اور وہ شیعہ تھے۔ تو ان سے جب پہلی بات ہوئی، کال ہوئی، تو میں نے ان کو السلام علیکم اور جزاک اللہ اور الحمدللہ، تو ان کا کہنا کہ آپ یہ مولویوں والی باتیں تو نہ کریں نا بچی، آپ مولویوں والی باتیں کریے، جزاک اللہ کیا ہوتا ہے؟ تو آپ بولے علی مولا۔
میری زبان لڑکھڑائی، انہوں نے کہا نہیں آپ نعرہ بولیں، آپ نے نعرہ بولنا ہے، دن میں 1 دفعہ بولنا ہے، 5 دفعہ بولنا ہے، 10 دفعہ 15 بولنا ہے، اور بولیں علی مولا اور علی سب سے بڑا۔ میں زبان لڑکھڑائی، ایک کال پہ بات ہوئی، دوسری دفعہ بات ہوئی، دوسری دفعہ کال کے بعد میں ہسبینڈ کے پاس بیٹھی رو رہی تھی کہ اب میں اتنی ہیلپ لیس اور اتنی ایک مجھ پر برا ٹائم آ گیا ہے کہ میں اب اس لمٹ تک جاؤں گی۔ اینی ویز وہ میں نے حضرت ان جناب سے فردر کانٹیکٹ نہیں رکھا، بٹ یہ اوور آل ایک جرنی تھا۔ میں آہستہ آہستہ بلیو کرنا شروع ہو گئی تھی کہ مجھے بیٹے کا کہیں ٹریٹمنٹ کروانا ہے، پر میں کہاں کرواؤں۔ اسی طرح میں ایک اور اپنا تھمبنیل شیئر کروں گی جہاں پہ میں نے آپ لوگوں سے شیخ ناظم کی درگاہ کا شیئر کیا۔ اب یہاں پہ سچویشن تھوڑی فرق تھی، یہاں پر میں خود گئی ڈھونڈتے ہوئے، یہ تھا کہ مجھے کہیں امات کا علاج کروانا ہے، کہیں دعا ہو جائے، کہیں کچھ ہو جائے، کوئی ایسا ایکسپرٹ ہو جو اس فیلڈ کا ہو اور میرے بیٹے کو صحیح کر دے اگر ہر کوئی کہتا ہے کہ امات میں کوئی پرابلم ہے۔ تو میں شیخ صاحب کی، شیخ ناظم کی درگاہ کا شیئر کروں گی، تھمبنیل شیئر کروں گی۔ آلریڈی میں اس ٹاپک پہ ویڈیو بنا چکی ہوں۔ یہاں پہ کوئی فیس سسٹم یا کوئی سٹرکچر یا ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بٹ یس جب ان سے بھی ملی تو انہوں نے بھی کہا کہ یس آپ کے بچے میں کوئی پرابلم ہے اور آپ فکر نہ کریں، اور انہوں نے دعا دی، انہوں نے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ آپ نے سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ معاملہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر میں ایک ٹائم آیا کہ میں ایک حضرت ہے، ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے، جناب میں ان کو جناب کہوں، مالا علی کردستانی، پاکستان آلریڈی وزٹ کر چکے ہیں۔ میں تھوڑا کنفیوز ہو رہی، آئدر ہی از فرام ازبکستان اور فرام آذربائیجان، بٹ یس دا نیم از مالا علی کردستانی۔ میں ان کا نام، ان کا جو تھمبنیل ہے، ان کی پکچر اسکرین پر شیئر کر رہی ہوں۔ جاننے والے لوگ جانتے ہوں گے، یہ آلریڈی لاہور پنجاب انہوں نے وزٹ کیا تھا، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے بڑا پروٹوکول دیا گیا تھا۔ میں جب لائف کے ایک ویک مومنٹ سے گزر رہی تھی اور میری کوئی ڈائریکشن نہیں تھی، اس ٹائم جب میں مالا علی کردستانی کی ویڈیوز دیکھتی تھی کہ جی بچے آتے ہیں، وہ قرآنی آیتیں پڑھتے ہیں، اور بچہ اور کوئی بھی مرض کے ساتھ آیا ہے وہ کیور ہو کے جاتا ہے۔ یقین کریں میں وہ یوٹیوب ویڈیوز مالا علی کردستانی کی دیکھتی تھی، اور میں اسکرین پر ان کی پکچر اور کچھ اگر ویڈیو پاسبل ہوئی، کاپی رائٹ کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ میں شیئر کر سکوں گی، بٹ ان کی ویڈیوز کا تھمبنیل ضرور میں شیئر کر رہی ہوں۔ تو میں یقین کریں میں ان کی ویڈیوز دیکھ کے روتی ہوتی تھی کہ اچھا یہ کوئی ٹائم آئے گا کہ اگر میں امات کو لے کر ان کے پاس جاؤں تو امات صحیح ہوگا، امات بولے گا، اور وہ میری کیا سٹیٹ اور فیل ہوگی کہ امات بولتا ہوا میرے ساتھ واپس آئے گا۔ اینی ویز اس ٹائم پر میں یہ کیا کرتی تھی کہ دن رات صرف ایک تو ان کا کانٹیکٹ نمبر ڈھونڈنے کی کوشش کرتی تھی فیس بک پہ، کہیں پہ ان کی کوئی ڈیٹیل مل جائے، بیکاز ان کے جو سارے ویئر اباؤٹس اور ڈیٹیل جو فیس بک پیجز تھے وہ عربک لینگویج میں تھے۔ دوسری بات یہ کہ میں یہ ڈھونڈتی ہوتی تھی کہ ٹرکی سے آذربائیجان یا ازبکستان کی فلائٹ کیسے میں لے سکتی ہوں۔ مطلب میں اس حد تک ڈیسپریٹ تھی کہ میں نے ہسبینڈ سے بات کی، اور ہسبینڈ نے کہا کہ تم بالکل انسین باتیں کر رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں اکیلے جانے کو تیار تھی۔ میں نے ہسبینڈ سے کہا باقی تو بچے سنبھالے، مجھے امات کو لے کر وہاں جانا ہے۔ اینی ویز لائف کا ایک ایسا پوائنٹ آیا جہاں پہ مجھے ان کا کانٹیکٹ نمبر مل گیا، اور میں دن رات میسیجز کرتی تھی۔ ایک دن ایسا آیا، میرے ہسبینڈ دبئی تھے، وہ ٹرکی میں نہیں تھے اس ٹائم، فاتح پیدا ہو چکا تھا، اور میں 3 بچوں کے ساتھ اکیلی استنبول میں موجود تھی۔ ایک نمبر سے کانٹیکٹ مجھے کیا گیا، وہ ان کے سیکٹری کا تھا، انہوں نے کہا کہ اس ڈیٹ اس ٹائم کو آپ اس لوکیشن پر پہنچ جائیں اور آپ اپنے بچے کا ٹریٹمنٹ چیک اپ کروا سکتی ہیں مالا علی کردستانی کے ساتھ۔ اور میں آنیسٹلی شیئر کروں، جب مجھے انہوں نے کانٹیکٹ کیا تو یقین کریں میرے تو پاؤں کے نیچے زمین نہیں تھی۔ میں نے کہا یہ میری قسمت کیسے، اور ہاؤ از اٹ پاسبل، اور بس اچھا جو انہوں نے لوکیشن اور ٹائم شیئر کیا وہ اتنے شارٹ نوٹس پہ تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اتنے شارٹ نوٹس پہ میں کیسے پہنچ سکتی ہوں، اور میرے ہسبینڈ یہاں پہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اٹس یور ٹیک، آپ نے اس کو اویل کرنا ہی نہیں کرنا۔ اینی ویز وہ سچویشن یہ تھی کہ انہوں نے مجھے ارلی مارننگ کانٹیکٹ کیا، اور مجھے دوپہر کو راؤنڈ اباؤٹ شام کے قریب اس کی لوکیشن پر پہنچنا تھا۔ میں گھر کے کپڑوں سے امات کا ہاتھ پکڑ کے بھاگی، میں نے کپڑے چینج نہیں کیے، پیسے کیش میرے پاس تھا۔ اس ٹائم پر عمر ماشاءاللہ اللہ کا کرم فضل ہے، عمر بڑے بیٹے سے مجھے بہت ہیلپ رہی ہمیشہ۔ اس کے پاس میں نے چھوٹے فاتح کو، بیبی کو چھوڑا، وہ آلموسٹ فاتح 2 سال کا تھا، اور میں نے عمر کو کہا کہ آپ نے پلیز اس کو مینیج کرنا ہے، بیکاز میں 3 بچوں کے ساتھ نہیں نکل سکتی تھی۔ میں نے امات کا ہاتھ پکڑا اور میں نکلی لوکیشن کے لیے۔ میرے گھر کے بالکل پاس ٹیکسی بس سٹاپ سٹینڈ ہوتا ہے،
ایک ٹیکسی کو پکڑا جی، انہوں نے کہا ہم یہ لوکیشن دور ہے، ہم نہیں جا سکتے، دوسری کو، تیسری کو. اب میں پینک کر رہی تھی کہ میرا پاس ٹائم کم ہے، میں جاؤں گی تو جاؤں کیسے، بیکاز استنبول بہت بڑا ہے جو لوگ جانتے ہیں، اور مجھے اس لوکیشن پر پہنچنا تھا. بیکاز میں دن رات فلائٹس دیکھا کرتی تھی کہ کیسے میں آذربائیجان ازبکستان پہنچوں اور مالالی کردستانی سے میں امات کا علاج کرواؤں. اینی ویز ایک اور ٹیکسی کھڑی تھی، میں نے اس بندے سے پہلے بات نہیں کی اور فوراً میں ہی دروازہ کھول کے بیٹھ گئی. اس نے کہا کہ آپ نے کہاں جانا ہے. جب اس نے لوکیشن شیئر کی تو اس نے بھی سیم کہا کہ ہم اس ایریے کو نہیں ہینڈل کرتے، بہن آپ کسی اور ٹیکسی پہ بیٹھ جائیں. میں ٹیکسی میں بیٹھ کے رونا شروع ہو گئی. میں نے کہا مجھے نہیں پتا آپ نے مجھے یہاں لے کر جانا ہے، مجھے نہیں پتا اس کو کیسے ترس آیا، اس کے دل میں کیا ہمدردی فیل ہوئی. اس نے اپنا انٹرکام آف کیا. سارے ٹیکسی جو ہیں یہ ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں اپنے مین ہیڈ آفس سے. اس نے انٹرکام آف کیا اور مجھے اب میری لوکیشن کی طرف لے چلا. اس سارے پروسیس میں بات چیت میں اس کو میں بتا چکی تھی کہ میں بیٹے کے ڈاکٹر کے لیے جا رہی ہوں، میرے لیے بہت ارجنٹ ہے، امپورٹنٹ ہے پہنچنا، اور آلریڈی میں بڑی ایموشنل تھی، میں راستے میں بھی رو رہی تھی. اس کو لگا میری سچویشن اور حالت اور کپڑے دیکھ کر کہ یا تو میں بہت غریب ہوں اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور شاید میں ٹیکسی بھی نہیں افورڈ کر سکتی ہوں، تو یہ سب کچھ ہوگا کیسے. اور جو ٹیکسی نے مجھے چارج کیا وہ بڑا ریزنیبل چارج کیا. اینی ویز جب میں اس لوکیشن پہ پہنچی تو ٹیکسی والے نے کہا کہ بہن آپ اس طرح کریں کہ یہ جو ٹوٹل ٹیکسی کے پیسے بنے میٹر کے ساتھ آپ اس کے آدھے پے کر دیں اور باقی مجھے نہیں چاہیے، آپ کو ضرورت ہوگی. تو میں نے اس ٹیکسی والے سے کہا کہ دیکھیں مجھے آج کے دن پیسوں کی کمی نہیں تھی، میرے پاس وقت کم تھا، بہت بہت شکریہ، مجھے آپ نے ٹائم پر پہنچا دیا. اور میں فوراً اماد کا ہاتھ پکڑ کے بھاگی. ٹرکش کلچر میں، ٹرکش لینگویج میں کہا جاتا ہے کہ تم کہو یا آپ کہو کہ یہ پیسے یا یہ رسک یا یہ کام جو میں نے یا جو سروسز میں نے پرووائڈ کی یہ مجھے حلال ہوا بنا. آپ سے کہا جاتا ہے کہ کہیں حلال اولسن. تو اس نے مجھے کہا کہ یہ کہو کہ یہ پیسے مجھے حلال ہوئے، بیکاز ہی واز گیٹنگ انکمفرٹیبل کہ شاید وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، حالانکہ میٹر کے حساب سے وہ پیمنٹ جو اس نے مانگی وہ پیسے اس کے تھے. اس نے مجھے کہا کہ کہو مجھے کہ حلال اولسن. میں اتنی پینک میں تھی، میں نے سوچا کہ ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، اور میں نے اماد کا ہاتھ پکڑ کے اندر اس بلڈنگ کی طرف گئی. وہ بندہ ٹیکسی ڈرائیور لٹرلی میرے پیچھے پیچھے بھاگا آ رہا تھا، اور میں نے کہا کہ تم کیوں آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بہن کہو مجھے کہ حلال اولسن، یہ تو مجھ پر حرام ہو جائیں گے. اور میں نے اس سے کہا تمام اولسن حلال اولسن، اور وہ اطمینان دل کے ساتھ واپس چلا گیا. بلڈنگ میں اندر گئی تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں مالالی کردستانی کو دیکھوں گی اپنی آنکھوں سے. اور میں ان کے جو سٹاف تھا اس سے کہنا شروع کر دیا کہ میں نے آنکھوں سے دیکھنا ہے. آلریڈی لوگوں کا کافی رش تھا وہاں پر. میں نے ضد کی کہ میں نے آنکھوں سے دیکھنا ہے، اور لٹرلی جب میں نے آنکھوں سے دیکھا تو میں اس ٹائم بھی رو رہی تھی. اب بات امپورٹنٹ بتانے کی، ان ماؤں کو، سب لوگوں کو سمجھانے کی اور سکھانے کی کیا ہے، یہ میرے ایمان کا سب سے ویک مومنٹ تھا. اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جس سے ہم امید باندھیں، جس کی طرف دیکھیں، یا جس سے ہمیں آس یا جس سے امید لگائی جائے. تو یہ میرے ایمان کا سب سے ویک مومنٹ تھا. میں یہ سمجھتی تھی یا میری یہ سوچ تھی کہ یہ انسان میرے بیٹے کو ٹھیک کر سکتا ہے، جبکہ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. مجھے اللہ کی طرف دیکھنا تھا. رادر اس کے کہ میں مالالی کردستانی کو دیکھ کر رونا شروع ہو گئی تھی کہ اب تو میرا بیٹا اماد بول کر ہی جائے گا. اینی ویز میری ٹرن باری آئی. فیس انہوں نے بھی لی، مالالی کردستانی نے بھی مجھ سے چارجز لیے، فیس لی. جب اندر گئی تو انہوں نے بیٹے کا انٹرسٹنگلی انہوں نے بھی جب چیک اپ کیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹے کے کچھ ڈائٹری ایشوز ہیں، آپ اس کو ریزالو کریں اور آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، اور ہم آپ کو کچھ سپلیمنٹس میڈیسن بھیجیں گے. میں اس جگہ سے ہلوں نہ. تو میں نے کہا میں تو آپ کے کمرے سے نہیں اٹھ رہی، میرا بیٹا بول نہیں رہا. انہوں نے کہا آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ کے بچے کا چیک اپ ہو گیا اور آپ جا سکتی ہیں. میں نے کہا نہیں، میں نے آپ کی یوٹیوب ویڈیوز دیکھی ہیں، آپ سب کو کیور کرتے ہیں، بچہ بولنا شروع ہو جاتا ہے، میرا بچہ بول نہیں رہا. اس نے مجھے تسلی دینے کے لیے، اینڈ اٹ واز آل، وہ کہتے ہیں نا آپ دل کا کسی کو شو کرانے کے لیے کچھ کرتے ہیں، اس نے مجھے شو کرانے کے لیے کچھ قرآن مجید کی آیتیں پڑھی، جسٹ ٹو میک می شیور کہ اس نے اپنا کام کر دیا. اینی ویز اس نے کہا کہ اوکے تمام. اس نے بیٹے کو بلا کر کچھ قرآن مجید کی آیتیں پڑھی، زبان باہر نکال کر زبان کو اس کے پریس کیا، اور اس نے کہا جی اب ہو گیا کام، اب آپ جا سکتی ہیں. اینڈ لٹرلی میں اس بلڈنگ سے ہلنے کو تیار نہیں تھی کہ جب تک اماد بول نہیں رہا تو میں یہ بلڈنگ کیسے چھوڑوں گی.
اینی ویز اسٹاف نے مجھے کہا آپ یہاں سے جائیں، وہاں سے ہٹایا تو میں بلڈنگ کے شیشے کے باہر کھڑی دیکھتی رہی کہ نہیں میں جگہ سے کیسے ہل سکتی ہوں. میں اس مومنٹ کا، اس ٹائم کا ویٹ کر رہی تھی اینڈ اٹ واز لائک نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہوا. اور اس ٹائم کا میں کتنے زمانے سے ویٹ کر رہی تھی. اینی ویز بہت مشکل سے میں واپس گھر گئی. انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ نمبر میرا لیا کہ وہ اس کانٹیکٹ نمبر پہ کانٹیکٹ کریں گے اور مجھے ایڈریس لے کر میری میڈیسن سپلیمنٹس بھیجیں گے. ایک دن گزرا، 2 دن، 3 دن، ایک ہفتہ ہو گیا اور ان کی طرف سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا. میں اتنی تھوڑی پینک میں بھی تھی، غصے میں بھی تھی، بہت ڈسٹرب تھی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اینی ویز جس لوکیشن پہ میں گئی تھی مجھے اس جگہ کا پتہ چل چکا تھا. میں استنبول کے پبلک ٹرانسپورٹس اینڈ سارا جو سیٹ اپ ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے یوز کرتی ہوں، سمجھتی ہوں. اب میں نے سوچا کہ کہاں ملیحہ، میں سوچتی تھی کہ میں فلائی کر کے آذربائیجان اور ازبکستان جاؤں گی، اب تو ود ان استنبول. میں نے پھر اس دفعہ اماد کو ساتھ نہیں لیا، تینوں بچوں کو پھر گھر میں چھوڑا اور میں اکیلی پھر واپس اس بلڈنگ تک آئی پوچھنے کے لیے کہ ہوا کیا ہے. وہاں پہنچی تو گارڈ نے کہا کہ جی یہاں پہ تو کوئی نہیں ہے. میں نے کہا میں ایک ہفتے پہلے یہاں آئی تھی، اتنا رش تھا لوگوں کا، لوگ علاج کروانے آئے تھے. ایک بندہ آیا تھا ازبکستان آذربائیجان سے، اس نے کہا جی اس کو تو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے. تو میں نے کہا کیوں، پولیس نے کیوں پکڑا ہے؟ اس نے کہا یہ لیگلی اس کو پرمیشن نہیں تھی یہ کام کرنے کی، یہ ریلیجسلی ٹیکنیکلی لیگلی الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ یہ بندہ کلیم کرے کہ میں سارے مرض اور ہر ٹریٹمنٹ کا کیور کر سکتا ہوں. سو یہ میری اوور آل ایک سٹوری تھی. یہ اس سبق سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا. بٹ اگین وہی والی بات کہ ہم ضد میں بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ لیسن دے رہا تھا اور لکھا ہوا تھا کہ بھئی تمہاری جو فائنل منزل ہے وہ اس بات پر ہے کہ تم مجھ پر اعتقاد، مجھ پر تقویٰ کرو، مجھ پر ایمان لے کر آؤ. مجھ پر دل سے، ہم ایمان کلمہ تو پڑھتے ہیں پر یہ ایمان لے کر آنا کہ اللہ تیرے پاس ہی سب کچھ ہے. مجھے اللہ کے آگے سرنڈر کرنا سیکھنا تھا جو میں نے نہیں کبھی کیا. پھر ایک سچویشن تھی یہاں پر استنبول میں، ایک خاتون تھی، ہمارے جو میرے سوشل کانٹیکٹس تھے جہاں اٹھنا بیٹھنا تھا میرا، وہاں پہ ایک خاتون تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ جی وہ میری ہیلپ کرنا چاہتی ہیں اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کا مطلب کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی میرے ایک جاننے والے ہیں مفتی صاحب ہیں لاہور میں، آپ ان سے بیٹے کا مات کا علاج کروائیں. اس ٹائم تک میں کافی زچ ہو چکی ہوئی تھی اور کیا کہتے ہیں، میں نے کہا جی میں نے کہیں علاج نہیں کروانا اور میں کافی پیسے خرچ کر چکی ہوں، اب بس ہے میری. انہوں نے کہا نہیں آپ علاج کروائیں. مجھے کینسر ہوا تھا اور انہی مفتی صاحب نے علاج کروایا اور اب میں میڈیکیشن کے بغیر ہوں. تو آپ کس طرح کی ماں ہیں؟ آپ کا تو بیٹے کا آٹزم تو کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے مفتی صاحب کے لیے، اور یہ فی سبیل اللہ کام کرواتے ہیں. اینی ویز پھر میرا لائف کا ایک ویک مومنٹ آیا اور میں نے مفتی صاحب کو کانٹیکٹ کیا. حیرت کی بات ہے، دی انٹرسٹنگ پارٹ از کہ علاج کے ایک ہفتے بعد اماد میں چینجز نظر آنا شروع ہو گئے. وہ انسان، وہ جو مفتی صاحب ہے، وہ کس لیول پہ آپریٹ کرتے تھے اب تو مجھے سمجھ ہے چیزوں کی، بٹ میں اس ڈسکشن میں نہیں جاؤں گی. جب اماد میں چینجز نظر آنے شروع ہوئے تو آلموسٹ 1 مہینے بعد ان جناب صاحب نے کہا کہ جی مشورے میں یہ آ رہا ہے کہ آپ نے کبھی صدقہ نہیں دیا تو آپ صدقہ نکالیں. تو میں نے کہا جی شیور، وائی ناٹ، میں بالکل صدقہ دوں گی اور میں دینے کو تیار ہوں. میں ابھی پیرنٹس کو کہتی ہوں پاکستان وہ صدقہ دے دیں گے. اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہمارے ہوتے ہوئے آپ کہیں اور کیوں صدقہ دیں گے، آپ ہمیں صدقہ دیں گی. سو ان کو بھی فیس دینے کا ایک پروسیس سٹارٹ ہو گیا. اور میں اگین ایک ڈیفیکلٹ اتنے ایک لائف کے اپنے ویک مومنٹ پہ تھی کہ ایک طرف میں اماد میں چینجز، پازیٹیو چینجز دیکھ چکی ہوئی تھی اور ایک طرف اس انسان نے، مفتی صاحب نے جو لاہور کے تھے، انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ پیسے نہیں دیتی تو میں دعاؤں کے ساتھ اماد کا علاج سٹاپ کر دوں گا اور پھر میں آگے کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا. اور پھر میرا ایک لائف کا ایک ویک مومنٹ اور ایک بڑا امپورٹنٹ لائف کا لیسن تھا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھانا تھا کہ میں نے اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا. پھر اس انسان پہ یا کسی بھی انسان کے پیچھے چلی کہ اس انسان کے ہاتھوں، اس انسان کے ہونے سے میرے بیٹے کا علاج ہونا ہے. سو وہ ایک ٹائم تھا، ان مفتی صاحب سے علاج شروع ہوا اور سچویشن ایسی ہوتی تھی کہ پورا ایک مجھے رپورٹ کرنی ہوتی تھی اماد کی سچویشن. آئی واز آن، مطلب میں کالز میسیجز پہ دن رات ہوتی تھی اور منٹس میں اماد صحیح ہوتا تھا. کبھی ہفتے کے 4 دن صحیح ہے تو 3 دن نہیں صحیح، 2 دن صحیح ہے تو 5 دن خراب ہے. تو یہ اوور آل سچویشن تھی. بٹ اگین وہی والی بات کہ پیسے بھی خرچ ہوئے.
ایک ٹائم پہ سچویشن ایسی ہوئی کہ میں نے ان سے کہا، کافی ایک بڑی ایک ڈسٹربنگ قسم کی سٹوری ہے، ایک ٹائم مومنٹ ایسا آیا کہ میری بالکل بس ہو گئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اب اگر آگے فردر کنٹینیو بیٹے کا علاج نہیں کرنا چاہتی، میں آلریڈی جتنی پیمنٹ کر چکی ہوں اٹس ڈن، بہت ہو گیا۔ انہوں نے کہا، وہ جو خاتون تھی انہوں نے بھی مجھ پہ کافی پریشر ڈالا، اور ان مفتی صاحب نے بھی جو لاہور کے تھے، کہ انہوں نے کہا کہ آپ کس طرح کی ماں ہیں، آپ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہی ہیں، آپ کا سسرال نہیں چاہتا کہ آپ خوش ہوں، آپ کا باقی بچے بھی ایسے ہوں گے، آپ کا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے استنبول میں پیدا ہوا ہے وہ بھی عماد جیسا ہوگا، تو آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے تباہ و برباد ہو جائیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نہیں کنٹینیو رکھنا چاہتی، بیکاز میرے دل میں بال آ گیا، میں اس کو صحیح نہیں سمجھ رہی، بیکاز اگر اوور آل میں ان کی ایک آپریٹ کرنے کا سسٹم دیکھوں، کہنے کو تو وہ مجھے سورہ علم نشرہ پڑھنے کو کہتے تھے، سورہ رحمان پڑھنے کو کہتے تھے، جی آپ کیا کہتے ہیں سورہ فلق سورہ ناس پڑھیں، بٹ ایک دو سچویشنز پہ چیزیں بڑی کنفیوزنگ اور میرے لیے ان ایکسیپٹیبل تھی، یا آئی واز انیبل ٹو انڈرسٹینڈ اور ایکسیپٹ کہ جی میں نے کسی ایکس وائی زیڈ فلاں جن کو یہ ڈیوٹی دے دی ہے عماد کی آٹو پر، اور وہ جی آٹو پر عماد کا خیال رکھے گا، اور اب تو اب آپ کو رپورٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کیوں فرسٹریٹ اور ڈسٹرب ہو رہی ہیں؟ میں اپنی مفتی صاحب کا کہنا تھا کہ میں اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے بیٹے کا خیال کر رہا ہوں، آپ تو آرام سے گھر بیٹھے ماں ہوتے صرف مجھے رپورٹ کرتی ہیں، تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ میں نے کہا میری سچویشن انڈرسٹینڈ کریں، اتنے مہینوں سے مجھے لگتا ہے میں کسی آپریشن تھیٹر کے باہر ایک لال بتی کو دیکھ رہی ہوں کہ کب یہ آپریشن ختم ہوگا اور میرا انتظار ختم ہوگا، اور مجھے اب یہ نہیں پتا کہ کب عماد صحیح ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا، 4 دن ٹھیک ہوتا ہے تو پھر 3 دن خراب ہوتا ہے، اینڈ آپ کا ورژن یہ ہے کہ جی میں ایک جن نکالتا ہوں تو دوسرا آ جاتا ہے، کبھی مسلمان ہوتا ہے، کبھی عیسائی ہوتا ہے، کبھی ہندو ہوتا ہے، اور یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ تو میں نے کہا یہ نانسنس مجھے نہیں سمجھ آ رہی، اور اب میں اس سچویشن کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہی، تو میں کنٹینیو نہیں رکھنا چاہتی۔ اینی ویز مجھ پر بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا کہ جی آپ کا خالی اب بیٹا عماد ان ٹربل نہیں ہے، آپ کا سب سے چھوٹا بیٹا بھی فاتح بھی اس ٹریک پر آ چکا ہے، اور آپ کو نہیں پتا کہ اب آپ کیا یہ 2 بچے آٹسٹک ہوں گے اور آپ کے لیے لائف بڑی مشکل ہو جائے گی۔ مجھے نہیں پتا پھر ایک مومنٹ پہ اللہ تعالیٰ سے کہاں سے طاقت آئی، بٹ یہاں پہ کچھ 1-2 لوگوں کا رول بھی تھا، مجھے لگتا ہے اللہ کی طرف سے ہی بھیجے گئے تھے، جنہوں نے میری اچھی خاصی کلاس لی کہ میں کب تک شرک یا غلط کام کر سکتی ہوں جسٹ ایک جسٹیفیکیشن دے کر کہ میرا بیٹا عماد بیمار ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین مذہب میں کلیئر کٹ بتا چکے ہیں کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی جادو یا کچھ ہوا تو ہمیں بتایا گیا کہ علاج کا طریقہ کیا ہے۔ اگر علاج ایسے ہی ہونا ہوتا جس طرح یہ مفتی اور یہ قاری لوگ کرواتے ہیں کہ یہ ایک چیز ایک کاغذ جلا دیں، یہ انڈا رکھ دیں بچے کے سر کے نیچے، اگر یہی طریقوں سے علاج ہوتا تو ہمارا دین مذہب اسلام ہمیں یہ باتیں سکھاتا۔ یہ جو میں کام کرتی رہی ہوں یہ سارے غلط تھے، میں اپنے غلط ایکشنز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی جسٹ بیکاز کہ میرا بیٹا بیمار تھا۔ تو اینی ویز اللہ تعالیٰ نے اس مومنٹ پہ اسٹرینتھ دی، اور میں نے ان مفتی صاحب کے سامنے اور ان خاتون کے سامنے بھی جو استنبول میں میرے سوشل کانٹیکٹس میں موجود تھیں، میں نے کہا میں آگے فردر کنٹینیو نہیں رکھنا چاہتی، اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اتنی بڑی آزمائش لکھی ہو کہ یہ دونوں میرے بچے مجھ سے چھن جائیں تو مجھے قبول ہے، بٹ میں آگے فردر کنٹینیو کر کے میں نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ایک لائف کا ایک ڈیفیکلٹ ٹائم تھا، دا مومنٹ میں نے فل سٹاپ لگایا تو اس کے جو بعد جو 2 ہفتے تھے مطلب دا ٹائم واز ہاربل اینڈ ٹیریبل۔ عماد لٹرلی اپنا ماتھا زمین پہ زور زور سے مارتا تھا، اسکول وین اس کو پک کرنے آتی تھی تو بالکل ٹائر کے پاس سڑک پر آ کے اپنا سر مارتا تھا اور زمین پہ لیٹ جاتا تھا۔ پرنسپل نے کال کی، اسکول وین کے ہوسٹس اور ڈرائیور نے کہا کہ خدا نہ خواستہ بڑا کوئی میجر ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے یا مات کو کیا ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ آ رہی تھی چیزوں کی کہ وہ لوگ مجھ پر اتنا سیویئر پریشر ڈال رہے ہیں کہ مات اتنا سیویئر ہو جائے کہ میں پھر ہاتھ جوڑ کر وہاں پہنچوں کہ جی میرا بیٹا بہت خراب ہو چکا ہے، اس کو صحیح کر دیں، بٹ میرے خیال میں میرے سدھرنے کا ٹائم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دی کہ میں نے اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھا، مجھے جو کچھ آتا تھا سورہ بقرہ، سورہ رحمان، سورہ یاسین، جو کچھ میں پڑھ سکتی تھی، جو مجھے سمجھ آ رہی تھی، جو میں اپنی کیپیسٹی میں کر سکتی تھی میں نے کیا، اور میں نے مشکل سے وہ 2 ہفتے وہ 1 مہینے کا ٹائم گزارا۔ بات بتانے کا مقصد یہ ہے، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، یہ میرے ایمان کی کمزوری تھی۔
ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہم کسی، حالانکہ آنیسٹلی اگر میں اپنے دل کی بات بتاؤں تو میں ان چیزوں پہ بلیف نہیں رکھتی. میں نے جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ، ان لوگوں کا تعلق میرے نزدیک صرف ایک ڈاکٹر تک کا تھا. خدا نہ خواستہ، یہ نعوذ باللہ، میں نے یہ کبھی بھی نہیں سمجھا تھا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں، بالکل بھی نہیں. میرے نزدیک یہ ڈاکٹر کی حیثیت رکھتے تھے. مجھے لگتا تھا کہ اگر ایک ڈاکٹر جسم کی جسمانی بیماری ڈیل کرتا ہے، کیور کرتا ہے، تو مجھے اگر کوئی کہتا ہے کہ بچے میں کوئی جادو ہے، کوئی جن ہے، کوئی نظر ہے، تو مجھے کسی اسپریچول ٹیچر کے پاس جانا ہے جو علاج کرے. بٹ اللہ سے بڑھ کے طاقتور کوئی بھی نہیں. اور لاسٹ جو انسیڈنٹ تھا ریسنٹلی، جو جس کی وجہ سے میں زیادہ ڈسٹرب ہوئی اور ایک بڑا شدید ڈس اپوائنٹمنٹ بھی رہی، وہ یہ تھی کہ کائنڈ آف آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیملی ممبر یا دور پار کا کوئی رشتہ تعلق ایک خاتون تھی. ان کا بھی بیٹا آٹزم اسپیکٹرم پر تھا اور ایک کچھ سالوں کا سلام دعا ایک رشتہ تھا. ان کو بیٹے کی، میرے امات کی سچویشن پتہ تھی، اور میں میری ایک سوچ تھی کہ جو مائیں اس تکلیف سے گزرتی ہیں ان کو آلریڈی اس تکلیف کا اندازہ ہے کہ یہ تکلیف کتنی بڑی تکلیف ہے، اور ہم سب اس ماں ہونے کے ناطے ایک دوسرے کی تکلیف کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، موسٹ امپورٹنٹلی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو ان خاتون سے ایک سلام دعا، اٹھنا بیٹھنا، ایک رشتہ تعلق رہا. اور کیا کہتے ہیں، لاسٹ میں سمر ویکیشن پاکستان گئی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ میں ان کے بچے سے ملی تو بالکل ماشاءاللہ وہ ریکور کر گیا ہوا تھا، اور کہیں بھی بچے کو دیکھ کے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنا جو اس کا چائلڈہڈ تھا وہ آٹزم اسپیکٹرم ڈائگنوز تھا. اینی ویز اللہ تعالیٰ لمبی زندگی صحت دے. تو اس سارے جو لاسٹ میرا سمر ویکیشن کا وزٹ تھا، تو ان خاتون نے مجھے کہا کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ ریکور کیا کوئی کسی پیر کی وجہ سے. تو اینی ویز میں ایک رشتہ تعلق بھی تھا، ایک سلام دعا تھی، بچے کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو پھر یہ ایک لاسٹ انسیڈنٹ تھا جس نے اچھا خاصا کہتے ایک جو لاسٹ ایک جھٹکا ہوتا ہے وہ تھا میرے لیے. تو اگین انہوں نے کہا کہ یہ کوئی XYZ کوئی قاری صاحب ہیں، تو میں اگر ان سے علاج کرواؤں تو اماد بھی ان کے بیٹے کی طرح بالکل صحیح ہو جائے گا. میں قاری صاحب کے پاس گئی اور ان کے ساتھ گئی. قاری صاحب نے ایز آلویز دیکھتے ہوئے جو ٹپیکل ایک سٹیٹمنٹ سی ہوتی ہے کہ جی ان لاز ہیں اور جو بھی فالتو بکواس ہوتی ہے. اینی ویز انہوں نے کچھ ایک دو کام کرنے کو کہے، لٹھا تھا، سفید لٹھا، ریت ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا، اس کو جلانا ہے، اماد اپنے ہاتھ سے جلائے گا اور اس کو بہتے پانی میں بہانا ہے. آئی ڈیڈ اٹ. اچھا، جب یہ سارے پروسیس میں اپنے ہاتھوں سے کر رہی ہوتی ہوں، حالانکہ جب میں ان دنوں لاسٹ سمر ویکیشن پاکستان میں تھی، تو میرے بابا بار بار مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ تم کیا اسٹوپیڈیٹی کر رہی ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ تم کیا بے وقوفی کر رہی ہو. اور میں شاید اپنے اندر خود بھی ایک جنگ میں موجود ہوں، ایک لڑ رہی ہوں، مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی کہ میں خود کیا کر رہی ہوں، مجھے کیا ہو گیا. پر ایک طرح سے جو آنکھوں سے انفارمیشن مل رہی ہے کہ میں نے ان خاتون کے بچے کو دیکھا، بیٹے کو دیکھا، وہ ریکور کر گیا ہے، اور اگر وہ خاتون مجھے کہہ رہی ہے کہ اس قاری نے علاج کیا ہے، تو وہ عورت کیسے غلط کہہ سکتی ہے؟ وہ ماں ہے، وہ بھی اس تکلیف سے گزری ہے، تو وہ صحیح انفارمیشن مجھے دے رہی ہوگی. اینی ویز اس قاری جناب صاحب کے پاس میں دوبارہ گئی بیٹے کی امات کے ساتھ. تو میں نے کہا کہ جی آپ نے جو کہا تھا، ریت ہے اور پانی میں بہانی ہے، بہتے پانی میں، اور اماد اپنے ہاتھ سے اس لٹھے کو ریت پہ آگ لگائے گا، میں نے کر دیا. جی وہ پھر سے ہم نے دیکھا تو مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا، تو ابھی بھی کوئی جن ہے اور ابھی بھی کوئی ایٹسیکٹرا XYZ ہے. تو آپ یہ کریں کہ آپ نے سرنج میں پتہ 2 cc یا سم تھنگ کوئی تھی، آپ نے بیٹے کا امات کا خون لے کر آنا ہے اور لوہے کی کچھ ٹکڑیاں لے کر آنی ہے. یہاں پہ میں بیک سٹیپ پہ چلے گئی، اور ایون بابا نے کہا کہ میری طرف سے تمہیں یو آر ناٹ الاؤڈ، تم یہیں پہ فل سٹاپ لگاؤ. ان خاتون سے رشتہ تعلق کائنڈ آف کہہ سکتے ہیں کہ پرانا تھا، اور جب میں نے ان سے کہا کہ میرے فادر اجازت نہیں دے رہے، تو کائنڈ آف وہ مائنڈ کرے گی نہیں کوئی ریزن ہو سکتی ہے آپ کی، آپ کیوں نہیں اس علاج کو کنٹینیو کرنا چاہ رہی.
بات بتانے کا مقصد ہے کہ آپ کو اپنے ماحول، اور پھر کچھ عرصے بعد مجھ پر ریویل ہوتا ہے کہ وہ خاتون جہاں پر اپنے بچے کو ریکور کر چکی ہوئی تھی، اور جو بھی ان کے پاس رہی صحیح نالج، انفارمیشن یا جو بھی تھی، یا انہوں نے جہاں کہیں سے بھی اکٹھی کی تھی، یا جس بیس پر ان کا بچہ ریکور کیا، وہ باقی مدرس کی ہیلپ کر رہی ہیں. کوئی واٹس ایپ گروپ ہے اور باقی مدرس کی ہیلپ کی جا رہی ہے. بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اپنے ماحول میں، اپنے سراؤنڈنگ میں بے شمار ایسے کریکٹر ملیں گے جو یہ رول پلے کریں گے کہ آپ کو دیکھنے میں لگے گا کہ وہ آپ کے سنسیئر ہیں، یا وہی ہیں جو آپ کا مسئلہ سمجھ سکتے ہیں. کسی پہ بھی ٹرسٹ نہ کریں. ماں باپ سے ہمارا رشتہ فرق ہے، میں ان رشتوں کی بات نہیں کر رہی، بہن بھائی کا خون کے رشتوں کی بات نہیں کر رہی، پر یہ جو ایک کلوز کی فیملی ریلیشن، پھر ایک ایکسٹینڈڈ فیملی، فیملی فرینڈز، دوست، احباب، ان سارے ماحول میں کہیں آپ شادی بیاہ پہ بیٹھی ہیں، کوئی خاتون مل گئی، انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کے مسئلے کا حل کروں گی، میں فار ایگزامپل ایزیوم کر رہی ہوں، تو میری آپ سب مدر سے ریکویسٹ ہے کہ موسٹ امپورٹنٹلی جو چیز سمجھنے کی ہے کہ آپ کا خود کے اوپر فیتھ اور اللہ تعالیٰ سے آپ کا کنیکشن سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے. اس بات کو لوگوں کے منہ سے ایک چیزوں کی ججمنٹ لے لینا کہ اگر کوئی ایکس وائی زیڈ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کے بچے کو یہ مسئلہ اور پرابلم ہے تو ضرور وہ کہہ رہی ہیں یا وہ کہہ رہا ہے تو یہ ہوگا. اپنے خود پر، اپنے آپ سے یہ سوال کا جواب ڈھونڈے، اللہ سے کنیکشن رکھے، اللہ سے سوال کرے، آپ کو آپ کے سارے سوالوں کے جواب ملیں گے. میں بس آج کی اپنی ویڈیو اینڈ کروں گی. لاسٹ بڑا ایک انٹرسٹنگ انسیڈنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور یہ میرے ایک لائف کا ایک جرنی تھا، ایک پارٹ تھا جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا. آٹزم سے ریلیٹڈ تھا، میری تکلیف سے، میرے بیٹے کی تکلیف سے ریلیٹڈ تھا، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا. اور بس یہ ایک سفر تھا. سیکھنے والے جس طرح میں نے سٹارٹ میں کہا سیکھتے ہیں، میں نے سیکھا، اپنے سارے جو لائف نے مجھے ڈیفرنٹ لیسنز دیے، ان سے سیکھا. پھر دوبارہ میں کبھی اس راستے پہ نہیں چلی. اب جب اتنا ٹائم گزر چکا ہے تو جب کبھی اللہ تعالیٰ سے بات ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اگر مجھے چینج کرنا تھا تو مجھے کوئی سبق یا کوئی چھوٹا سا کوئی پیغام پہنچا دیتے تو میں سیدھی ہو جاتی، اتنا آگ میں جلانے کی ضرورت نہیں تھی. تو یس، ایک لائف میں ایک مجھے اللہ کے مطابق، یا اللہ جس طرح مجھے دیکھنا چاہتا تھا، مجھے سدھرنا تھا، میرا ٹرانسفارم ہونا ضروری تھا. تو یہ ایک سفر تھا جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا. لاسٹ ایک بڑا انٹرسٹنگ انسیڈنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اور پھر میں اپنی ویڈیو اینڈ کروں گی. میری پاکستان میں فیملی میں میری جو سب سے چھوٹی بہن ہے وہ ان میرڈ ہے، اور اس کے رشتے کے لیے کسی فیملی نے کانٹیکٹ کیا، اور انہوں نے کہا میرے پیرنٹس کو دیٹ اف یو ڈونٹ مائنڈ تو کیا ہم بچی کا نام جان سکتے ہیں. تو پیرنٹس نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے کوئی شاہ صاحب ہیں، ہم ان سے مرضی کے اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، تو آپ کے گھر رشتہ لانے سے پہلے تاکہ آپ کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو، ہمارا بھی نہ ہو، تو ہم بچی کا نام جاننا چاہتے ہیں. تو پیرنٹس نے، ماما بابا نے بہن کا نام بتایا. ان فیملی نے 4 دن بعد 5 دن بعد دوبارہ کانٹیکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ کی کوئی اور بچی بھی ہے جو پاکستان سے باہر ہوتی ہے، اور وہ اپنی کسی بیٹے کی اولاد کی پریشانی میں بہت مبتلا ہے. اس ٹائم پہ ماما بابا آلریڈی ان کی بات جو کنورسیشن پہلے چل رہی تھی اس پہ اتنا زیادہ غصے میں تھے کہ انہوں نے کال بند کر دی. جب کال بند کی تو لیٹر آن آپس میں فیملی ڈسکس کر رہی تھی تو انہوں نے کہا یہ ایسا تو نہیں کہ ملیحہ کا مینشن کر رہے تھے. بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اپنے سراؤنڈنگ میں، اپنے معاشرے میں، اپنی فیملی میں، اسپیشلی پاکستان میں اس طرح کے ایک وہ کہتے ہیں نا ایکسپرٹیز رکھتے ہوئے ایسے کیریکٹرز، ایسے ایکٹرز ملیں گے جو آپ کو لگے گا کہ بالکل یہی لوگ ہیں، یہی انسان ہیں جو ہماری تکلیف کا حل جانتے ہیں، یہی ہیں جو ہمارے بچے کا علاج کریں گے. یقین کریں یہ ایمان کا سب سے بڑا کمزور لیول ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں چیک کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میرا ریلیشن کتنا سٹرونگ ہے. میں نے اپنے اس سارے پروسیس میں یقین کریں بہت دھکے کھائے، بہت اپ اینڈ ڈاؤن. وہ کہتے ہیں نا آپ کہیں امید باندھتے ہیں اور پھر گرتے ہیں، پھر امید باندھتے ہیں اور پھر گرتے ہیں. ایک ٹائم جب یہ سارا پروسیس ختم ہوا تو پچھلے کچھ عرصے کے بعد ہے کہ میں رات کو لیٹ نائٹ واک کے لیے نکلتی ہوں. میں واک کے لیے نکلی، کھلا آسمان تھا، اور میں لٹرلی اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل آسمان کے نیچے رو رہی تھی. میں کہا اللہ میری بس ہو گئی ہے. مجھے نہیں پتا کہ اماد کا کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے.
اگر ایسا کوئی پرابلم ہے بھی تو اے اللہ تو کیور کر سکتا ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اب آگے کرنا کیا ہے۔ اب آپ نے مجھے بھی سنبھالنا ہے اور عماد کو بھی۔ آپ نے مجھے عماد کی ماں بنایا، عماد کو مجھے دیا اولاد کے طور پر، اے اللہ تو اس کو سنبھال لے۔ اب تو نے اس کو سنبھالنا ہے اور اب مجھے بھی سنبھالنا ہے، بیکاز اس سارے پروسیس نے مجھے بالکل ختم کر دیا۔ اور یقین کریں جب میں نے اللہ پہ توکل کیا، اللہ کے حوالے سب کچھ کیا، تو میں آگے فردر اپنی سٹوری کبھی ہوئی شیئر کرنے کی، وہ میرا ایک کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن پیریڈ تھا۔ سو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو چیک کرتا ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں یہ جو باتیں شاری آج کی ویڈیو میں ڈسکس کر رہی ہوں، شیئر کر رہی ہوں بڑی اوپنلی، یہاں پہ میں کریڈٹ اپنے آپ کو دوں گی۔ کچھ باتیں بڑی پرائیویٹ ہوتی ہیں، ہم انسانوں کو، ہم لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ اگلے لوگ ہمیں جج کریں گے، مجھے جج کریں گے، میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ میں یہ کام کرتی تھی یا میں بیٹے کا اس طرح ٹریٹمنٹ کروایا۔ میں لائف کے اس مومنٹ پہ موجود ہوں کہ مجھے نہیں فرق پڑتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ مجھے اپنا پتہ ہے، میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، مجھے پتہ ہے، میرے اللہ کو پتہ ہے کہ میں کیا ہوں۔ میں اس ٹائم ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میری طرح اگر کوئی اور ماں بھی اس تکلیف، اس پروسیس، اس کنفیوژن سے گزر رہی ہے، تو میں آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو اس پروسیس سے نکال کر یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اپنا وقت، اپنی ٹائم اپنی انرجیز، اپنی روح کو زخمی نہ کریں۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جس سے ہم امید باندھیں۔ ڈاکٹر اسرار کی ایک ویڈیو ہے، بہت انٹرسٹنگ اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شرک کا معاملہ ہے وہ بہت باریک، کہتے ہیں ایک سمجھنے والی بات ہے۔ ہم دنیا میں بالکل کسی سے ہیلپ مانگتے ہیں، ہم دنیا میں کے معاملات ہمیں ہینڈل کرنے ہیں، آف کورس ایسا ہوتا ہے، ہم کسی سے ہیلپ یا مدد مانگتے ہیں۔ ہم ایک دفعہ کسی سے ہیلپ مانگے فائن، دوسری دفعہ ہیلپ مانگے اوکے، 2 سے زیادہ 3 سے زیادہ ہیلپ مانگنا بھی شرک میں آ جاتا ہے، بیکاز ہم اس انسان سے امید باندھ رہے ہیں کہ وہ انسان میری مشکل ختم کرے گا، جبکہ میرا مذہب، میرا اللہ اتنا پیارا ہے کہ وہ تو مجھے کہتا ہے کہ اگر تمہارے جوتوں کا تسمہ بھی، شو لیس بھی ٹوٹ جائے تو مجھ سے دعا مانگو۔ تو میں نے کیوں اپنے آپ کو اتنا خراب کیا، اتنا ڈی ٹرائی کیا کہ میرے بیٹے کی اگر کوئی تکلیف تھی، کوئی ہیلتھ پرابلم تھی، ایون اگر میں کہوں کہ لوگوں کی باتیں صحیح بھی تھی کہ بیٹے میں کوئی جن ہے، کوئی جادو ہے، کوئی نظر ہے، تو میں نے اللہ کے سے کیوں نہیں مدد مانگی؟ اللہ میرے پاس، میری شاہرگ سے زیادہ قریب ہے، ایک جانماز بچھا کر اللہ سے بات کر کے اللہ سے مدد مانگنی تھی، میں نے وہ کیوں نہیں مانگی؟ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اگر کسی پہ کوئی مشکل یا تکلیف آئے اور وہ تہجد نماز نہ پڑھے، اس کا مطلب ہے اس کو وہ تکلیف بودر نہیں کر رہی۔ تہجد میں، وقت نماز میں مانگی دعا آپ کی مشکل آسان ہوتی ہے۔ یہ بات ہمارے لیے وہ کام مشکل ہے، رات کے ٹائم تہجد کی نماز پڑھنا مشکل ہے، بٹ یہ آسان ہے کہ ہم اپنا پیسہ، ہم اپنی انرجیز، ہم اپنی طاقتیں ان لوگوں پر ضائع کر دیں، امید باندھ کر شاید کہ یہ ہماری مشکل یا ہماری تکلیف ختم کر دیں گے۔ تو یہ میرا ایک لائف کا بہت ایک امپورٹنٹ ایک ٹرانسفارمیشن پیریڈ تھا۔ میں اب پیچھے مڑ کے دیکھوں تو اس وقت کی ملیحہ میں اور اس وقت کی ملیحہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو ہم جس معاشرے سے، سب کانٹیننٹ سے، یہ پاکستان، انڈیا کی اسپیشلی میں بات کروں، جو ایریا ہے، آپ کو اس طرح کے کیریکٹرز اور رول بہت ملیں گے، اور اب تو اتنی زیادہ کنونسنگ پارس کے ساتھ ملیں گے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ رشتہ میری چھوٹی بہن کا آیا ہے، اور وہ جو شاہ صاحب ہیں یا جو بھی کوئی شیخ صاحب ہیں یا شاہ صاحب ہیں، وہ میرے بارے میں جانتے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ میں پاکستان سے باہر رہتی ہوں اور میرے بیٹے کا کوئی پرابلم ہے۔ اگر کوئی ایمان لانا چاہے اور بالکل سجدہ، تو پھر تو انسان اپنے شرک یا ایمان کی کمزوری میں آ کر بالکل سجدہ ہی کر دے اس انسان کو کہ بھئی یہ تو کوئی پہنچی ہوئی ہستی ہے، یہ میرے بارے میں کیسے جانتا ہے؟ اس بات پر اعتقاد اور ایمان ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی علم رکھنے والا نہیں۔ بالکل ہم جس دنیا میں موجود ہیں، یہاں شیطان کا علم بھی ہے، یہاں پہ اور بہت سی معاملے موجود ہیں، ہمیں ان چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کر سکتی بیکاز وہ ایریا میرا نہیں ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا، وہ الگ ڈسکشن ہو جائے گی۔ بٹ اگر آپ لوگ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ اور سیکھنا چاہیں تو یوٹیوب، ویب سائٹ، بکس آپ کو بے شمار مل جائیں گی،
تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ یہ لوگ جو اتنی کنونسنگ پاور کے ساتھ ہمارے سامنے بیٹھ کر یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ مشکل کشا ہے اور ہماری مشکل ختم کر دیں گے، اور اتنے اسٹرانگ اسٹرینتھ اور بیلیف کے ساتھ کہ جی یہ مشکل تو ہماری ختم ہونی ہے اس انسان کے ہاتھوں، وہ کیا ٹیکٹکس ہیں، وہ کیا طریقے ہیں جو وہ یوز کرتے ہیں ہمیں کنونس کرنے کے لیے۔ تو یہ میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک تھا۔ میری بس آٹزم سیریز اب آلموسٹ اینڈ ہونے والی ہے، بٹ اس ٹاپک کو ٹچ کیے بغیر میں اپنی آٹزم سیریز ختم نہیں کر سکتی تھی۔ میری یہ آٹزم سیریز کی ویڈیوز کافی لمبی ہوتی رہی، بٹ میرے دل کو تب تک تسلی نہیں ہو سکتی جب تک میں اپنی دل کی بات پراپر کھل کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کر دوں۔ تو یہ ایک میرے پاس ایک امانت ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور مجھے اس پہ نہیں فرق پڑتا کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں، مجھے جج کریں۔ آف کورس میری فیملی اور میرے فرینڈس جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، میرا خیال کرتے ہیں، میں ان کی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ میرے خیال میں اور پیار میں وہ یہ اوپینین رکھتے ہیں کہ ان بات کو ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہے، ان باتوں کو مینشن کرنا ضروری نہیں ہے بیکاز لوگ مجھے جج کریں گے۔ بٹ یہ بات اس اینگل سے انڈرسٹینڈ کریں کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا، جس پروسیس سے میں گزری، میرا کام ہے کہ میں آگے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، میں یقین کریں میں لائف کے اس مومنٹ پر موجود ہوں کہ مجھے نہیں اٹ از کمپلیٹلی میٹرلیس کہ لوگ میرے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں، میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور بات ہوتی ہے بٹ مجھے نہیں فرق پڑتا۔ اینڈ انٹرسٹنگلی مجھے یہ بھی پتہ ہے، بٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں جب رات کو اپنے خود کے ساتھ لیٹوں، میں اپنے خود کے ساتھ موجود ہوں، تو میرا خود کا ضمیر، میرا خود کا جو ایک روح ہے وہ مطمئن ہو۔ میں جب اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، اللہ کے سامنے موجود ہوں، تو میں مطمئن ہوں۔ یہ زیادہ میٹر کرتا ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے رادر اس کے کہ میں ایک سرٹیفیکیشن کا، ایک اپروول کا سٹیمپ لوگوں سے لیتی پھروں کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں یا مجھے ایک گرین ٹک لگا دیں۔ یہ میرے لیے میٹر نہیں کرتا۔ تو یہ میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک تھا۔ اگر کوئی بھی ماں اس تکلیف سے گزر رہی ہے یا اس ایک لائف کے اس کنفیوزنگ پارٹ سے گزر رہی ہے، تو اپنے خود کا انالیسز اکیلے بیٹھ کے کریں، اللہ سے، بجائے اس کے کہ آپ اتنے دھکے کھاتے، اتنا ٹائم ضائع کرتے، پھر اس پوائنٹ پر پہنچے، خود اپنا بیٹھ کے انالیسز کریں۔ دور بیٹھ کے کہیں قدرت ہمیں اشارہ دے رہی ہوتی ہے کہ کیا غلط ہو رہا ہے، کیا صحیح ہو رہا ہے، بٹ ہم جانے انجانے میں اس قدرت کے سگنل کو جھٹک دیتے ہیں کہ نہیں میں جو کر رہی ہوں وہ صحیح کر رہی ہوں، بٹ قدرت، اللہ اپنا کام کرتا ہے، ہمیں پھر ایک سگنل، ایک اشارہ مل رہا ہوتا ہے کہ what is good what is bad، میں صحیح راستے پہ چل رہی ہوں یا میں غلط راستے پہ چل رہی ہوں۔ تو اگر غور سے اس قدرت کے اشارے کو، سگنل کو انڈرسٹینڈ کریں تو آپ کا معاملہ کافی آسان ہو جائے گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو۔ پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو گیو دا تھمز اپ. Do subscribe my channel and share my content with your friends and family. Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz.